الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم۔ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی تاریخ کے وہ عبقری شخصیت ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام کو اللہ تعالی نے مضبوطی اور قوت عطا فرمائی۔ فاروق اعظم کہ اسلام لانے سے پہلے مسلمان چھپ کر ایک گھر میں اکٹھے ہوتے، وہاں نماز پڑھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے۔ لیکن جب حضرت فاروق اعظم اسلام لائے تو اس دن سے حضرت فاروق اعظم نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد مسلمان کسی گھر میں چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ مسجد حرام کے صحن میں بیت اللہ کے سائے میں نمازیں ادا کریں گے۔ اور آپ کے اس اعلان کے بعد کسی کافر کو جرأت نہ ہو سکی کہ وہ بیت اللہ کے سائے میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکتا۔ اسی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حالت کفر میں جب آپ تھے اس وقت اللہ سے آپ کو مانگا تھا، فرمایا اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو طاقت اور قوت عطا فرما، یا تو عمر بن ہشام کے ذریعے او بعمر بن الخطاب، یا خطاب کے بیٹے عمر کے ذریعے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دو بندوں کا نام لیا، ایک عمر بن ہشام کا اور ایک عمر بن الخطاب کا۔ عمر بن ہشام کون ہیں؟ یہ ابو جہل کی کنیت سے مشہور ہیں، اسلام کے کٹر دشمن، سخت ترین مخالف، لیکن بہرحال مکہ معظمہ میں ان کی ایک حیثیت تھی، سردار تھے قریش کے، اور ان کے اسلام لانے کی وجہ سے مسلمانوں کو قوت ملتی۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے عمر بن ہشام کے لیے دعا کی اور یا حضرت عمر کے لیے، اس لیے کہ حضرت عمر اگرچہ مکہ کے سردار نہیں تھے لیکن ذاتی طور پر اتنی باروب شخصیت تھے کہ کوئی کافر آپ کے سامنے کھڑا ہونے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔
کوئی بھی آپ کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اب نبی علیہ السلام نے 2 نام لیے، لیکن اللہ کا انتخاب کس کے حق میں ہوا؟ حضرت فاروق اعظم کے حق میں۔ ابو جہل کو ایمان کی توفیق نہ ہوئی اور حضرت عمر کو ایمان کی توفیق ملی۔ معلوم ہوا کہ حضرت عمر ایک طرف مراد رسول ہیں، دعائے مصطفیٰ ہیں، تو دوسری طرف انتخاب خدا ہے۔ پوری دنیا چاہتی ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے قدموں میں جگہ پالیں، اور نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ عمر میرے آغوش میں آ جائے، حلقہ بگوش ہو جائے، میرا ساتھی بن جائے۔ اس لیے حضرت عمر کو مراد کہا جاتا ہے۔ تمام صحابہ مرید ہیں، حضرت عمر مراد ہیں۔ رو رو کر اللہ سے مانگا، اللہ نے عطا کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایک وسیع وقت کا تقاضا کرتی ہے کہ اس میں حضرت فاروق اعظم کے زندگی کے نمایاں پہلوؤں پر بات کی جائے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج میں اس عنوان سے بات کروں کہ نبی علیہ السلام کے جو اہل بیت ہیں، اہل بیت سے مراد عرفی اہل بیت، ایک حقیقی اہل بیت ہے۔ حقیقی اہل بیت کون ہیں؟ وہ لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے، آپ کے گھر میں رہتے تھے، جیسے ازواج مطہرات اہل بیت کا حقیقی مصداق ہے، کیونکہ ان کا خرچہ نبی علیہ السلام کے ذمے، ان کی رہائش نبی علیہ السلام کے گھر مبارک میں۔ تو ازواج مطہرات، نابالغ اولاد، غیر شادی شدہ اولاد جو نبی علیہ السلام کے گھر میں رہی، جیسے آپ کے بیٹے، تو یہ اولاد اور یہ ازواج آپ کے حقیقی اہل بیت ہیں۔ دوسری قسم اہل بیت کے حکمی ہے، حقیقی اہل بیت نہیں ہے، حکمی اہل بیت ہے۔ حکمی اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کا گھر الگ، ان کی رہائش الگ، یا کسی زمانے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، بعد میں ان کا گھر الگ ہوا، جیسے وہ بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم، جب تک ان کی شادیاں نہیں ہوئی تھی وہ آپ کے گھر میں تھی، وہ آپ کے اہل بیت میں تھی۔ پھر جب ان کی شادی ہو گئی تو وہ اپنے اپنے شوہروں کے گھروں میں چلی گئی، ان کی اہل بیت بن گئی۔ اب وہ ان کے اہل بیت شمار ہوں گے، جیسے حضرت فاطمہ حضرت علی کے اہل بیت میں سے ہیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم حضرت عثمان کے اہل بیت میں سے ہیں، اور حضرت زینب آپ کے داماد حضرت ابو العاص کے اہل بیت میں سے۔ لیکن حکماً یہ لڑکیاں آپ علیہ السلام کی، یہ بیٹیاں بھی، یہ شہزادیاں بھی حکماً اہل بیت میں شامل ہیں نبی علیہ السلام کی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حکماً اہل بیت میں شامل کر دیا جاتا ہے، حضرت حسن حضرت حسین کو بھی، اور حضرت سلمان فارسی کو سلمان منا اہل البیت۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے جو بھتیجے وغیرہ یا چچزاد بھائی، جیسے عبداللہ ابن عباس، فضل ابن عباس، تو یہ نبی علیہ السلام کا خاندان ہے۔
اہل بیت نبوت ہے، یعنی خاندان مراد ہے یہاں، خاص آپ کے گھر میں رہائش نہیں مراد، کیونکہ خاص آپ کے گھر میں رہنے والے وہ آپ کے نابالغ بچے تھے، بیٹے تھے، یا نابالغ بچیاں تھیں غیر شادی شدہ جو بعد میں ان کی شادی ہو گئی، اور آپ کے ازواج مطہرات، یہ آپ کے گھر میں رہتی تھی۔ حضرت فضل ابن عباس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چچزاد بھائی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حضرت فاروق اعظم کے بارے میں، عمر معی وانا مع عمر والحق بعدی مع عمر حیث کان۔ حضرت فضل فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر میرے ساتھ ہے اور میں عمر کے ساتھ ہوں، عمر میرے ساتھ، میں عمر کے ساتھ ہوں، اور میرے بعد یعنی میری وفات کے بعد حق ہمیشہ عمر کے ساتھ رہے گا، عمر جہاں کو بھی ہو، جہاں کو بھی چلے، جس جگہ بھی عمر ہوگا میرے بعد حق عمر کے ساتھ ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ابو بکر کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کس نے کی ہے؟ حضرت عمر نے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس موقع پر حق حضرت عمر کے ساتھ تھا، اور حضرت عمر کا حضرت ابو بکر کی ہاتھ پر بیعت کرنا بالکل برحق ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر جہاں ہوگا حق اس کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے دار الحق مع عمر حیث دار، عمر جس طرف گھومتا ہے حق بھی اس کی طرف اس کے پیچھے پیچھے گھومتا ہے، پوری دنیا حق کی طرف گھومتی ہے، اور عمر جس طرف گھومتا ہے حق اس کے پیچھے گھومتا ہے، یعنی حق حضرت عمر کے ساتھ ہے ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر لحظہ۔ عبداللہ ابن عباس جو حضرت عباس کے دوسرے صاحبزادے ہیں رضی اللہ عنہما، رئیس المفسرین اور نبی علیہ السلام کے براہ راست شاگرد، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کی نگاہ مبارک پڑی حضرت عمر پر، فتبسم، نبی علیہ السلام مسکرائے، حضرت عمر کو دیکھا، نظر پڑی، آپ مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد حضرت عمر سے سوال کیا، یا عمر اتدری لما تبسمت الیک، آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو دیکھ کر تبسم کیوں کیا، میں کیوں مسکرایا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، میں تو کچھ نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دراصل راز یہ ہے کہ عرفہ کی رات اللہ نے آپ کی طرف رحمت اور شفقت کی نظر فرمائی۔ اے عمر، عرفہ کی شب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف رحمت اور شفقت کی نظر فرمائی، اور پھر فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ اے عمر، تو اسلام کی چابی ہے، مفتاح الاسلام، اسلام کی چابی ہے۔ اور واقعی حضرت عمر کا دور خلافت، جس طرح ایمان اسلام کے لیے چابی بنا کہ بیت اللہ کے دروازے کھل گئے، مسجد حرام کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھل گئے، اسی طرح آپ کے دور خلافت میں 22,52,030 مربع میل پر
آپ نے اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ نبی علیہ السلام دنیا سے گئے تھے، 10 لاکھ مربع میل زمین فتح کر کے چھوڑی، اور حضرت عمر جب دنیا سے جا رہے تھے تو 12.5 لاکھ کا اضافہ فرما دیا۔ عراق، مصر، خراسان، شام، آرمینیا، لیبیا اور بے شمار علاقے حضرت فاروق اعظم نے اپنی جرأت اور بہادری سے فتح فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خطاب سچ ثابت ہوا کہ اے عمر، تو اسلام کی چابی ہے، مفتاح الاسلام، اسلام کی چابی ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، یہی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اکثروا ذکر عمر، عمر کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّكُمْ إِذَا ذَكَرْتُمُوهُ ذَكَرْتُمُ الْعَدْلَ وَإِذَا ذَكَرْتُمُ الْعَدْلَ ذَكَرْتُمُ اللَّهَ، جب تم عمر کو یاد کرو گے تو تم عدل کو یاد کرو گے، اور جب تم عدل کو یاد کرو گے تو تم اللہ کو یاد کرو گے۔ عدل اللہ کی صفت ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ زمین پر اس کا مظہر اتم بنے، کامل پرتو بنے تو خطاب کے بیٹے فاروق اعظم بنے۔ حضرت عمر کے مزید، یہ تو اہل بیت کی نظر میں حضرت عمر کا مقام ہے، انشاءاللہ حضرت علی کی نظر میں اور باقی اہل بیت کی نظر میں حضرت عمر کا کیا مقام ہے، اس پر مزید گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔